شیشے کی مانند ہے جس میں جو عکس ہوتا ہے وہی نظر آتا ہے. یہ دل جو صاف ہو جاتے ہیں ایسے نہیں ہو جاتے، یہ قرآن کی تلاوت سے ہوتے ہیں، یہ ذکر اللہ سے ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہ فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زنگ لگ جائے تو اب اس کا زنگ دور کیسے ہو، کیا کریں؟ اگر لوہے کو زنگ لگ جائے کیا کرتے ہیں بولیے؟ ریک مار ہوتا ہے، اسے گھسو، گھستے رہیں گھستے رہیں گھستے رہیں. کیا ہوتا ہے؟ دو کام ہوتے ہیں، زنگ دور ہو رہا ہے، روشنی آتی ہے، چمک آتی ہے، نکھار آ جاتا ہے. فرمایا ایسے ہی تم زیادہ رو گے تمہارے دلوں میں روشنی پیدا ہو جائے گی. تم کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو گے تمہارے دل میں نور پیدا ہو جائے گا. اور ذکر اللہ کرنے سے، اللہ کی یاد کرنے سے، اللہ کی تسبیحات پڑھنے سے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے. تو خواجہ صاحب کے پیر و مرشد نے آپ کو حجر عطا فرمایا، عبادت ریاضت کرو. فرمایا عبادت ریاضت کرنی شروع کی. عبادت ریاضت کرنے کے بعد پھر توجہ دی، بلایا. جب بلا لیا نا، اور بلانے کے بعد فرمایا ہاں بھائی بیٹا بتاؤ اب تمہیں کہاں تک نظر آتا ہے. اب دیکھیں تمہاری محنت اور ہماری توجہ کیا رنگ لاتی ہے. آج کل کے پیر صاحب کی جو نگاہ ہوتی ہے نا وہ مرید کی جیب پر ہوتی ہے. کہاں ہوتی ہے جی؟ بولیے تو. جیب پر ہوتی ہے. اور نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ دل پر. جس کی نگاہ دل پر ہوگی نا وہی کامل ہوگا، اور جس کی نگاہ جیب پر ہوگی نا وہ کامل نہیں ہوگا. پیر تو ہمیشہ دینے والے ہوتے ہیں، پیر تو دینے والے ہوتے ہیں. تو آپ نے توجہ دی، فرمایا بیٹا بتاؤ کہاں تک. اشارہ کیا، بتا. اشارہ بھی کمال ہوتا ہے. بتا زمین کی طرف کیا اشارہ کیا، عرض کیا اے میرے پیر و مرشد ساتوں زمینوں کے اندر جو کچھ ہے بے حجاب دیکھتا ہوں. اشارہ کیا آسمان کی طرف، بتا. بولے ساتوں آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی بے حجاب دیکھتا ہوں. فرمایا نہیں ابھی کمی ہے، ابھی اور کمی ہے. اتنا دیکھنے کے باوجود بھی کمی. فرمایا کمی ہے ابھی اور محنت کرو. اور محنت کی. دوبارہ بلایا، بتاؤ بیٹا اب کہاں تک نظر آتا ہے. کہنے لگے کہ عرش کے اوپر حجابات جو ہیں تحت و سرا، زمین آسمان اور پھر اس سے اوپر کی منزلوں کو دیکھ رہا ہوں. حجابات جو عرش مولا ہے اس سے اوپر کے جو حجابات ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات ہیں، انہیں دیکھتا ہوں. فرمایا ابھی اور کمی ہے، اور کمی ہے، اور محنت کرو. تربیت کر رہے ہیں. جب تربیت ہوئی اور پھر آپ نے توجہ دی. جب تیسری بار توجہ دی نا، اور توجہ دینے کے بعد پھر آپ نے بتایا بیٹا اب بتاؤ معین الدین تمہیں کہاں تک نظر آتا ہے، اب بتاؤ. تیسری بار توجہ دی اور یوں اشارہ کیا، بتاؤ یہ میری 2 انگلیاں ہیں، تمہیں کچھ نظر آتا ہے ان میں؟ ارے بولیے تو. آنکھیں سب کے پاس ہیں نا الحمدللہ، کچھ نظر آتا ہے؟ خواجہ صاحب نے بھی ایسے کیا. بیٹا ذرا بتاؤ ان 2 میں کیا نظر آتا ہے؟ وہ خواجہ صاحب کی نگاہ جو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان عرش معلیٰ تک دیکھ رہی ہے. فرمایا پیر و مرشد مجھے اب آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم نظر آتے ہیں. 18,000 عالم. فرمایا بیٹا اب تیرا کام ہو گیا ہے، اب کام ہوا ہے. نگاہ مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. پھر نگاہ مرد مومن ہی ہونی چاہیے ایسی. جب ہو گئی سند فراغت دی اور کہا بیٹا جاؤ اب تمہاری ڈیوٹی جو ہے نا وہ مدینے سے لگے گی، مدینے جاؤ.